ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اساتذہ، کیونکہ میری جو گفتگو ہے کوشش کیجئے گا یہاں سے جانے کے بعد آپ ویکلی اپنے اساتذہ کی تربیت پہ فوکس کریں. جس دن یہ ریگولر ہو جائے گا بچے خود بخود سمجھ جائیں گے. آج ناظم صاحب کا کام یہ ہے کہ استاذ آفس میں بچے کو لے کر آتے ہیں اور بولتے ہیں اس نے یہ کیا ہے. جو ناظم کا کام ہے وہ ناظم اپنا کام نہیں کر پاتا، وہ استاد کا کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ استاد کے اندر وہ تربیت، بچوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اگر نہیں پہنچے گی تو وہ سارا دن بچوں کے مسائل ہی حل کرتا رہے گا. ناظم بھی میں بس وہ 4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. بچے کیوں مس بیہیو کرتے ہیں، تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیا شرارت اور جرم میں فرق ہے، یا ہم شرارت کو جرم سمجھ کے جرم والی سزا دے دیتے ہیں؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے اگر بچپن میں شرارت نہیں کریں گے تو کیا 55 میں کریں گے؟ ہم بڑے ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی، تو غلطی کرنے سے پہلے مجھے یہ دیکھنا پڑے گا یہ اس کی شرارت ہے یا جرم ہے. کئی بچوں کو ہم نے مدارس سے بھیج دیا اس بات پر، اس کی شرارت کو دیکھ کر ہم نے اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. بچے بچے ہی ہیں، یہ یاد رکھیں. 7 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، ایون 11 12 15 سال کا ہو، ان کی شرارتوں کی نوعیتیں الگ ہیں. اور اس کے بعد جب ٹین ایج میں چلے جائیں 13 14 15 16 17 18، ان کی اس لیول کی شرارتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کیا ہم ٹرینڈ ہیں، کیا ہم تربیت یافتہ ہیں کہ ان شرارتوں کو سمجھ کر ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں؟ تو آج کا ایک لفظ ہے کاؤنسلنگ. کیا ہے؟ کاؤنسلنگ. یہ لفظ یاد رکھیں. کاؤنسلنگ خود ایک بہت بڑا علم ہے. کب کیسے سمجھانا ہے، کون سی باتوں سے سمجھانا ہے، کس کے واسطے دے کے سمجھانا ہے. آپ کو میں ایک کوئک دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی آگے 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بچے شرارت کرتے ہیں، وہ میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. لفظ کاؤنسلنگ یاد رکھیں. کاؤنسلنگ ہمیشہ اکیلے میں ہوگی، سب کے سامنے نہیں ہوگی. ایک جملہ یہ بھی لکھ لیں یا یاد رکھ لیں کہ تعریف سب کے سامنے، تعریف سب کے سامنے، نصیحت اکیلے میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نصیحت سب کے سامنے کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹائٹل بنا دیتے ہیں، لیبل کر دیتے ہیں کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے یہ غلطی کی تھی. جو 4 لوگوں کو پتا تھی یا 2 لوگوں کو پتا تھی، پورے مدرسے میں جامعہ میں پتہ چل جاتی ہے اور وہ بچہ مشہور ہو جاتا ہے. جب وہ مشہور ہو جاتا ہے اس حوالے سے تو وہ کوشش کرتا ہے میں ایسے ہی مشہور رہوں. اس کا مطلب ہے بچوں کو بضد کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا نادانی سے ہمارا کردار موجود ہے. تو جملہ یاد رکھیں، تعریف سب کے سامنے. تو جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، تعریف کرنے کا اصول بھی سن لیجئے. ہمیشہ اچھے کاموں کی تعریف ہونی چاہیے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، فیملی ہو، گھر میں بچے ہوں، بچوں کی امی ہو. ہمیشہ یاد رکھیں تعریف اچھے کاموں کی ہونی چاہیے. تو اسی میں ہی آپ کو برکت بھی نظر آئے گی، اسی میں بڑھوتری بھی نظر آئے گی، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. سب کے سامنے بولیں اس بچے نے بہت اچھی، یہ بچہ بہت اچھی قرات کرتا ہے. آپ دیکھیے وہ اسی طرح سے آگے بڑھنا شروع کر دے گا. اصول سمجھ میں آ گیا جی کہ تعریف ہمیشہ اچھے کاموں کی ہوگی. بعض اوقات ہم بولتے ہیں یہ ماشاءاللہ زبردست، وہ ان کو خود نہیں پتا میں کیوں اچھا ہوں اور مجھے تعریف کیوں ہو رہی ہے. تو اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے کاموں کی تعریف ہونی چاہیے. یہ اصول اگر اپنا لیں گے تو بچے، جو مفتی صاحب جس پر توجہ دلا رہے تھے کہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوں گی، وہ صلاحیتوں کو پہچان کر اس کی تعریف کر کے اس میں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم وہ 4 چیزیں ذرا جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بچے گھر کے ہوں، مدرسے کے ہوں، ناظم کے ہوں، پوری دنیا کے ہوں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں. وہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بچے
شرارت اور نہ توجہ دی جائے تو وہ جرم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. سب سے پہلے بچہ جو بھی حرکت کرتا ہے جو استاد کو بری لگ سکتی ہے وہ ہے توجہ لینا. بچہ توجہ لینا چاہتا ہے کہ میں بھی ہوں کلاس میں, میرا بھی نام لیا جائے, مجھے بھی دیکھا جائے. پہلی وجہ یہ ہے اگر استاد توجہ نہیں دے گا تو وہ ایسی حرکتیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ذرا سی کوئی غلطی ہوئی تو فوراً استاد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, اس کو توجہ دے دیتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہی اس کی شرارت پکی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ توجہ چاہتا ہے. پہلی بڑی ریزن 30,000 بچوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم توجہ لینے کے لیے کرتے ہیں, ہمیں استاد دیکھتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی وجہ توجہ دینا. تو ہمیشہ توجہ کن باتوں پہ دینی چاہیے؟ چھوٹی موٹی شرارتوں کو اگنور کر کے اچھی باتوں پر توجہ دیں گے, اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ, اس کو امپروو کرتے ہیں, اس کا سبق سنتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں. جب آپ اس طرح سے توجہ دینا شروع کریں گے تو پوری کلاس کا ماحول ایک طرح سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس کچھ بچے بظاہر یہ بتاتے ہیں یا شو کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا, حالانکہ وہ یاد کر سکتا ہے, اس کو یاد ہوتا بھی ہے, مگر وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے آتا نہیں ہے, سنائیں مجھے آتا نہیں ہے. اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بہتر اسٹوڈنٹ, طالب علم بٹھا دیا جائے اور بولے ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتا تو اب آپ کو یہ سکھائیں گے. اس کو ویسے انگریزی میں اسٹڈی بڈی کہتے ہیں, کمپینین, دوست, کلاس فیلو, جو اس کو سکھائے. تو یہ بعض اوقات کیا ہے, بچے مس بہیو کر رہے ہوتے پوری کلاس میں, سب پڑھ رہے ہیں مگر بولتا ہے میں نہیں پڑھتا, مجھے آتا نہیں ہے. تو وہاں پہ اس کے لیے یہ علاج ہے. تیسرا, طاقت, پاور. کچھ لوگ مختلف جگہوں میں مختلف شخصیات کے بچے ہوتے ہیں, یا علاقے کا کوئی پولیس والا ہو, علاقے کی کوئی سیاسی شخصیت ہو, یا کوئی اور ہو. وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں وہ یہ محسوس کراتے ہیں کہ ہم زیادہ پاورفل ہیں. تو کلاس میں کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے ایسے بچے سے. وہ سارا ٹائم آپ کا خراب کرے گا, آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے. ادھر وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے ہم لوگ کلاس کے بعد بات کریں گے. یہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے, بجائے اس کے کہ استاد یہ بولے میری عزت پہ حملہ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا. یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی بیٹھ جائیں, کلاس کے بعد بات کریں. کسی بھی بات پہ اگر وہ بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بحث کو ڈیفیوز کریں. آرگیومنٹ اور بحث کا سب سے زیادہ طریقہ یہی ہے کہ کوئی شخص بحث جیت نہیں سکتا, وہاں اس کو ختم ضرور کیا جا سکتا ہے, بعد میں اس کو سمجھا لیا جائے. چوتھی اور آخری چیز, بہت سے اس سے پہلے والے کی جملے میں ایک بات عرض کر سکوں کہ یاد رکھیے, عام طور پر جو چوتھی چیز ہے وہ ریونج ہے, بدلہ لینا. کراچی کا ماحول آپ نے شاید سنا ہو, اخبارات میں پڑھا ہو, ایک زمانہ ایسا بھی تھا. وہ جو زمانہ ہمارا آپ کا بہت پرانا, جہاں پر ماں باپ یہ بولتے تھے کہ ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا, وہ اب زمانہ چلا گیا ہے. نہ وہ ماں باپ رہے ہیں نہ وہ بچے رہے ہیں. اب صرف ایک ہی زمانہ ہے, وہ ہے مائل کرنے کا زمانہ, لوگوں کو متاثر کرنا. یہ مائل جو کر سکتا ہے وہی پڑھا سکے گا. اب وہ زمانہ نہیں ہے جہاں پر ماں باپ یہ بولیں کہ یار بھائی رکھو اس کو بس. اب یہ زمانہ نہیں ہے. اس میں جو بچے کمزور ہوتے ہیں, جن کی کلاس میں جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور استاد نے سب کے سامنے اس کو سنگل آؤٹ کر کے
ڈانٹا ہے مارا. استاد کا حق ہے, حق یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ. میں بولتا ہوں استاد کا سب سے بڑا حق ہے کہ پیار سے پڑھا دے, پٹائی سے کوئی نہیں پڑھتا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مار دھار سے کوئی بچے کنٹرول ہو جاتے ہیں, نہیں, وہ آپ کے سامنے روبوٹ بن جاتے ہیں, کنٹرول نہیں ہوتے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو کم کرتا ہوں اور اس کو فائنل کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں, کلاس میں طلباء کو عزت دیں تو وہ آپ کو بہترین عزت دیں گے. اس کو اور اچھا کر لیتے ہیں, طلباء کو محبت دیں, وہ آپ کی عزت کریں گے. یہ اس کے ریٹرن میں ہے. ایک بچے نے کلاس میں کہا کہ آپ نے مجھے رائٹنگ میں یہ 3 اسٹار آپ نے بنا کے دیے, میں تو حالانکہ 10 میں سے 9 نمبر لے کر 10 میں سے میرے 1 نمبر ہے, 9 غلط ہیں, تو آپ نے جو اسمائلی فیس بنایا ہوا خوشی والا, تو میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم مکمل غلط بھی نہیں ہو, تم نے ایک تو ٹھیک کیا ہے نا, اس کی وجہ سے میں نے مسکراہٹ دی ہے. یہ چیز جو ہے بچے کو موٹیویٹ کرتی ہے. ایک بہترین استاد اچھا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوتا ہے, اچھا موٹیویٹر بھی ہوتا ہے. سو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس سیشن میں ہم نے 4 چیزیں سیکھ لیں, جس میں ہم بات کر رہے تھے اٹینشن کی. بچہ شرارتیں کرتا ہے, گھر کے بچے ہوں, مدارس کے بچے ہوں یا اسکول کے بچے ہوں, وہ توجہ لینا چاہتے ہیں تو اچھی چیزوں پر توجہ دیں, ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا ہم نے بات کی, ایک بچہ جو بولتا ہے مجھے آتا نہیں مگر اسے آتا ہے, وہ اس وجہ سے کلاس کا ماحول خراب کرتا ہے کہ مجھے نہیں آتا, تو آپ سمجھ جائیں اب اس کا علاج کیا ہے. اس کے ساتھ کسی شخص کو بٹھا دیں اسی کلاس کے, وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں خود ہی سیٹ ہو جائے گا اور آپ کو وقت سبق سناتے کے وقت سبق سنائے گا. تیسری ہم نے بات کی پاور کی. ایسے لوگ جو پاورفل ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو پاور رکھتے ہیں, ان کے لیے حکمت یہی ہے کہ کلاس میں بحث نہ کی جائے, سب کے سامنے بحث نہ کی جائے, ان سے اکیلے میں بات کی جائے. اور لاسٹ ہم نے بات کی ریونج کی, بدلہ لینے کی. ایسے بچے جو کمزور ہوتے ہیں یہ چھپ کر بدلہ لیتے ہیں. اکثر میں نے اساتذہ کو اگر موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے تو اس کی ہوا نکلی دیکھی ہے. جو جتنا زیادہ سخت ہوگا, کمزور بچہ چھپ کے حملہ کرے گا. حملہ کا مطلب ہے کہ وہ واقعی میں, ایک زمانے میں کراچی میں ایک صاحب نے یہی حرکت کی, وہ اسکول سے نکلے تو صحیح گھر جانے کے لیے, مگر کبھی گھر نہیں پہنچے. دیکھیں وہ زمانہ اب چلا گیا ہے جہاں ہم بولتے ہیں کہ ماں باپ بولتے تھے کہ گوشت آپ کا, ہڈیاں ہماری. تو حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھائیں گے, نمبر آف اسٹوڈنٹس میں اضافہ بھی ہوگا. خوف والا ماحول ہوگا تو 60 کے 6 رہ جائیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بھیجنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں, طلباء پڑھنے ہی آتے ہیں, ان کو حکمت کے ساتھ پڑھانا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب ہمارے سر فرید صاحب. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کا تعارف نہیں کرا سکے تھے. اس وقت اہل سنت کے اندر جو سب سے بڑی اہل سنت کی تحریک ہے, تنظیم ہے, جسے آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی, جو کہ انٹرنیشنل سطح پر تقریباً کوئی 65 کے قریب ممالک کے اندر کام کر رہی. تو اس کے مختلف شعبہ جات کو سافٹ اسکلز دینے کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے ساری یہ ذمہ داریاں سر فرید صاحب کو دی گئیں. تو حضرت کو ہم نے آج بلایا تھا اور اسکرین بھی لگانی تھی, مگر وہ ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا بھی تھا کہ جب بیان ختم ہو گیا ہے تو اب اگلا بیان شروع ہونے والا ہے, کہ ایسی بھگدڑ سی مچی کہ نہ وہ اسکرین لگ سکی, اور جو حضرت بیان فرمانا چاہ رہے تھے وہ اس انداز پہ ہو نہیں سکا. تو میں
ادارے کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جو اپنا یہ وقت ہمارے لیے نکال کر لائے تھے اور ساری تیاری کر کے آئے تھے, تو ہمارا میڈیا کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جیسے یہ سلسلہ ہو, اب وہ سارے کام کر چکے تھے, لیکن بارہا منع کرنے کے باوجود بھی اتنا ایک ازدحام لگایا, کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے, کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے, تو پھر ایسے ماحول میں تربیتی سیشن تو نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے تربیتی سیشن یہ یہاں حضرت متبادل حل بتا رہے ہیں. یہ متبادل حل تو حضرت آپ ہی دے سکتے ہیں اس کا. یہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی احساسات کا اظہار کیا. یہ سب سے مجھے جو پتہ چلا, یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہر سال میرے خیال میں یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور بالضرور جو ہے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور خاص طور پر آپ چینلز دیکھتے رہیے گا. اپنے سیلانی کا بھی اپنا ایک چینل ہے, یوٹیوب چینل ہے, اس پہ بھی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے گا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام. جی سر, میں یوٹیوب چینل نہیں رکھتا ہوں, ویسے تو ہے مگر ایکٹیو نہیں رکھتا ہوں. اور زیادہ تر میری ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ان ہاؤس ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے اس وقت 55 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے میں ٹریننگ کر چکا ہوں, کرتا ہوں اکراس. انٹرنیشنل ٹریننگز بھی کرتا ہوں, ویسے بھی کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ میرا ٹیچرس ٹریننگ ہے, مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے اور کارپوریٹ ٹریننگز ہیں. یہ اس طرح سے میں ٹریننگز کرتا ہوں. سبجیکٹ میرا انگریزی ہے, ہر شخص کا ایک اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے. اور ٹیچرس ٹریننگ میں پچھلے 24-25 سال سے کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کا پتہ چلا تھا, امید ہے کہ آپ لوگ, بس ایک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ہفتہ وار تربیت کا پروگرام کریں ٹیچرز کی. یاد رکھیں, ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, علم کو استعمال کرنے کا بھی علم آنا چاہیے. ادروائز وہ انفارمیشن ہے, وہ معلومات ہے, مگر علم کو استعمال کرنے کا بھی علم آنے کا مقصد یہ ہے کہ کب کیا کیسے کوئی کام کو کرنا ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے. آپ چونکہ جائیں گے ماشاءاللہ, پھر اگلے سال انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بس آپ لوگ سب سے پہلے جا کے اپنے جامعہ میں, مدرسے میں آپ نے ہفتہ وار 1 سے 1.5 گھنٹے کا تربیتی سیشن رکھنا ہے. اور اتنے خوبصورت بیانات ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے اس کی تفصیل کا پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پوائنٹس لکھے ہیں, اگر اس پر بھی عمل کیا جائے, ہر ہفتے اساتذہ کو جمع کریں اور ان کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. اور آپ کے مدرسے میں اگر کوئی خوبی رکھتا ہے, اس سے تمام لوگوں کی تربیت کروائیں. یہ سیکھنے سکھانے کا عمل اگر اساتذہ میں رہے گا, آپ بے فکر ہو جائیں, بچے کہیں نہیں جا رہے. اصل میں جو کور ہے, جو میں نے ایک جملہ کہا تھا, کلچر کمز فرام دا ٹاپ, اس کو آپ کنٹینیو کیجئے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت آپ کو مبارکباد. آپ کا یہ پہلا سیشن رہا, اور یہ 3 دن کا سیشن آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لائف کا ایک ساتھ 3 دن میں اتنے زبردست قسم کے بیانات آپ کو سننے کو ملے. امید ہے کہ آپ کا بہت بہت دل خوش ہوا ہوگا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اتنے بڑے سرپرست, اور کہنا چاہیے کہ ہمارے حضرت بشیر فاروقی صاحب کی نگرانی میں مدنی رضا بھائی نے جو یہ معاملہ ارینج کیا ہے, یہ سیکھنے سکھانے کی اتنی جب پتہ چلا مجھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یہ اب میرے خیال میں یہ ریت پڑ چکی ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت آگے تک جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
اچھا، چند گزارشات آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد ظہر کی اذان ہو جائے گی، اور یہ ہمارا آج اس سال کے مدارس اہل سنت کنونشن کا آخری سیشن تھا۔ ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے اس سیشن کی جو اختتامی کلمات ہیں اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی احباب کشمیر سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، تھر سے، سندھ کے دیگر علاقوں سے، پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے، اور پھر کراچی سے بھی بہت سارے احباب تشریف لائے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ احباب نے ہمارے بلانے کو لبیک کہا اور ہماری دل جوئی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور شاید میں تو اتنا نہیں جانتا مگر اتنا جو جانتا ہوں اس اعتبار سے بات کروں تو اہل سنت کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنے مختلف جامعات کے لوگوں کو جمع کر کے یہ 3 روزہ سیشن کیا گیا۔ دعوت اسلامی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جامعات کو بلاتے ہیں اور ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مگر اوور آل اہل سنت کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آپ لوگ آئے ہیں، آپ میں سے یقیناً بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے مجبوری میں آئے ہو کہ بھائی ہم سیلانی سے ہمیں فنڈ ملتا ہے، ہم نہیں جائیں گے، فنڈ بند ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہم نے ویسے کسی کو کہا نہیں تھا کہ فنڈ بند ہو جائے گا، لیکن ایک تصور ہوتا ہے کہ بھائی سیلانی کی طرف سے فنڈ آ رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جن لوگوں کو نہیں بلایا گیا اس لیے کہ ہم دعوت نہیں دی تھی، ہم نے صرف آپ لوگوں کو دعوت دی تھی جن سے ہمارا تعلق ہے، تو وہ لوگ ناراض ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے تنظیم المدارس اہل سنت کا نام لکھا ہے سرپرستی میں اور ہمیں تو بلایا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ان لوگوں نے ہمارے اسپیچز جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی اسپیچ 10,000 لوگوں نے دیکھی، اس کے بعد کل عبد المجید سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، ان کے بیانات کو ہزاروں افراد دیکھ چکے ہیں۔ ابھی مفتی اکمل صاحب ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے نا، ابھی بیان 15 منٹ 20 منٹ پہلے ختم ہوا ہے، تو ان کو ہزاروں ویورز دیکھ چکے ہیں۔ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا پروگرام ہوا اور ہمیں بلایا کیوں نہیں ہے؟ تو ہم نے تو ابھی صرف ان حضرات کو، ان مدارس کو مدعو کیا کہ جن مدارس کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہے، تھوڑا یا زیادہ ہے کنیکشن، جن کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہیں ہے اہل سنت کے مدارس سے، ہم نے ان کو دعوت ہی نہیں دی ہے، تو وہ ایک تشنگی محسوس کر رہے ہیں کہ یار ہم بھی جاتے اور اتنے سارے بیانات سے، اتنے سارے علماء کرام کی باتوں سے ہم بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں اس اعتبار سے بھی ادا کرنا چاہیے کہ چلیں ہم مجبوری میں آ گئے، چلیں بہت سارے لوگ مجبوری میں آئے ہوں گے لیکن ہمیں اتنی ساری باتیں، اتنے سارے سیشن مل گئے۔ دیکھیں ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہم نے کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہم ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کے، دعوتیں دے کر یہاں لے آئے آپ کے سامنے، اور انہوں نے اپنے اپنے اظہار خیال فرمائے، اور کراچی کے اندر جو جو احباب آ سکتے تھے ہم نے لانے کی کوشش کی۔ اب ہم یہاں تک کر سکتے تھے، اب آپ حضرات نے یہاں سے جانے کے بعد ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر آگے جا کے کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں جو حالات چلنے جا رہے ہیں نا، وہ آپ کے اور میری گردنیں کاٹنے والے حالات ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، بہت سنگینیت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ایک آزمائشی راستے پر چلنا بھی ہے اور امت کو لے کے بھی آنا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نا، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام تو آزاد نہیں ہے۔ تو یہ جد و جہد کا دور ہے، میدان جہاد کا۔ جہاد آج کل صرف تلواروں کا نہیں ہے، آج جہاد کی بڑی نوعیتیں بدل گئی ہیں۔ تلواروں والا بھی جہاد ہے لیکن یہ بھی ایک جہاد ہے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے۔ تو ہم کراچی پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا ان سب کا مقابلہ کرنا ہے، بد مذہبیت کا مقابلہ کرنا ہے، لادینیت کا مقابلہ کرنا ہے، بد عملی کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جو بندہ
بد عملی بد مذہبیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے نا، تو اسے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر بس اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے: سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تو ہم نے رکھوالی کرنی ہے، ہم پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے محافظ ہیں. تو یہ آخری کلمات اگر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہماری طرف سے کسی انتظام میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، رہنے سہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، چائے کے، ہمارے لوگوں کے رویوں میں ہمارے لوگوں نے کسی سے آپ سے بدتمیزی کی ہو، ہم ان سب چیزوں پہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں. کسی چیز میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، کسی ہمارے اسپیکر نے یعنی جنہوں نے آگے بیانات کیے ان کی بات اگر آپ کو کسی کو بری لگی ہے، میں اس پہ بھی آپ سے دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں. یقیناً کسی نے بھی کوئی بات کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں کہی ہوگی، بات ہو گئی ہوگی، کوئی ایسی بات نکل گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بری لگی ہو. تو ہم اور آپ سب ایک ہیں، ہم اور آپ سب نبی کریم علیہ السلام کی امت اور آپ کے دین کے محافظ ہیں. اب حفاظت کے اس راستے میں آنے والی تکالیف کو ہم نے خندہ پیشانی سے سہنا بھی ہے اور سہنے والوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اداروں کو مزید سے مزید مضبوط کرنے، فعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ہمارے استاد ہیں، ہم نے انہی سے پڑھا ہے. ان کے جامعہ میں اور دیگر جامعات میں نے ایک الگ فرق دیکھا ہے. ان کے جامعہ میں اور دیگر جامعات میں جو تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اس میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہے کہ دیگر جامعات میں جمعے کے دن نشست ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سارے درجے کے طلباء آ جاتے ہیں اور اس کے بعد چند طلباء کو بیان کا موقع ملتا ہے، 4-5 طلباء نعت خوانی کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، 3-4 تلاوت کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم کی بیان کرنے کی باری پورے سال میں 1 مرتبہ آتی ہے یا 2 مرتبہ آتی ہے، بس ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن مفتی صاحب کی اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے کہ نشستیں ہوتی ہیں کلاس وائز. اولا کی نشست اولا میں ہو رہی ہے، ثانیہ کی نشست ثانیہ میں ہو رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ہر طالب علم کو ہر ہفتے ڈائس پہ آ کے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے 3 دن سے جملہ معترضہ کے طور پر لگا ہوا ہوں نا، کوئی جاتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو میں مفتی صاحب کی اکیڈمی میں پڑھا ہوں اور بار بار ڈائس پہ مجھے آنے کا تجربہ ہے تو میں یہاں آ رہا ہوں، ورنہ میں کیسے آتا؟ اتنے بڑے بڑے علماء میرے سامنے تشریف فرما اور میں بار بار ڈائس پہ آؤں، اتنی ہمت ہی کیسے ہو؟ تو یہ ایک دل سے خوف نکالنا، ایک اعتماد فراہم کرنے کا جو آج میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ مفتی صاحب کی نشست کی وجہ سے. تو آپ بھی اپنے مدارس میں جائیں تو آپ ایسا کیجئے، ڈیوائڈ کر دیں. اولا اور ثانیہ کی نشست ایک جگہ ہوگی، ثالثہ رابعہ کی نشست یہاں ہو رہی ہوگی، رابعہ خامسہ کی نشست وہاں ہو رہی ہوگی. اس طریقے سے 2 درجوں کی. اگر طلباء کم ہیں، طلباء زیادہ ہیں تو 1 درجے کی ایک نشست ہو، اس میں طلباء کو ٹاپک دیے جائیں. اب جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے نماز کے مسائل، تو آپ ٹاپک دیں کہ بھائی اگلے جمعے جب بیان ہوگا یہ 4 طلباء ہیں جو وضو کی فرضیت کے بارے میں بتائیں گے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ 4 ہیں، یہ بتائیں گے کہ وضو کے مکروہات کیا ہیں. یہ 4 ہیں جو بتائیں گے وضو کب کرنا فرض ہے، کب کرنا واجب ہے، کب کرنا سنت ہے. اب آپ نے 2 ہفتے وضو کے متعلق سارے مسائل بچوں کو ازبر کرا دی. سارے بچے آئیں گے، ایک ایک کر کے آئیں گے، جن کو جو موضوع ملا ہوگا، ایک وضو کے فرائض، ایک وضو کی سنتیں، ایک وضو کے مکروہات، ایک مفسدات بتا رہا ہوگا. جس نے بیان کر دیا، باقی سب نے سن لیا، مسائل ذہن میں بیٹھ گئے، بیٹھے نہیں بیٹھے. اگلے جمعے آپ غسل کا موضوع دے دیں. اسی طرح اگلے جمعے پھر آپ نماز کے واجبات کا، نماز کے شرائط کا دے دیں، پھر نماز کے فرائض کا دے دیں. اس طریقے سے 2-3 مہینے کے جمعے کے اندر آپ کے سارے طلباء نماز کے مکمل مسائل بیان بھی کر چکے ہوں گے اور سن بھی چکے ہوں گے. آسان طریقہ ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر بیان کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. ہمارے یہاں علماء کرام جو طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو مسائل بیان کرنے نہیں آتے. اب یہ کیا ہے، مدرسے کے اندر ہے، بے عزتی ہونے کا خطرہ نہیں ہے، سارے ہی اپنے دوست احباب ہیں. اب باہر تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ غلط مسئلہ بیان کریں گے، کوئی لینے کے دینے پڑ جائیں گے.
اب کلاس کے اندر بیٹھے ہیں، اچھا بیان کریں برا بیان کریں، صحیح کریں غلط کریں، استاد صاحب اصلاح کر دیں گے، فکر کی بات ہی نہیں ہے، غلط سلط بیان کر دیں گے. تو میں بھی الحمدللہ تدریس کرتا ہوں، تو میں اپنے طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کلاس کا منچ، کلاس کی ڈائس، یہ ہے تمہارے لیے غلطیاں کرنے کی جگہ. جتنی غلطیاں کرنی ہے اس ڈائس پہ کر لو، باہر کرو گے جوتے ماریں گے لوگ. اس لیے کلاس میں آ کے غلطیاں کر لو، کیونکہ انسان ہے غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے. باہر عوام غلطیاں کرنے کا موقع نہیں دے گی، آپ کو غلطیاں کرنی ہے کلاس میں آگے کرو. تو اپنے طلباء کو آپ اس طریقے سے ذہن سازی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مدارس سے جو طلباء فارغ ہوں گے وہ مختلف جگہوں پہ جا کر درس قرآن دے رہے ہوں گے، کہیں درس حدیث دے رہے ہوں گے، کہیں درس فقہ دے رہے ہوں گے، کہیں جا کے اچھی خطابت کر رہے ہوں گے. یعنی عوام اہل سنت کو اپنی طرف راغب کر رہے ہوں گے، جس سے ہمارے اہل سنت کی مضبوطی قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری باتیں ہم نے جو سنی ہیں انہیں اس کا امپلیمنٹ جو ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ فری کا امپلیمنٹ ہے، اس میں کسی پیسے کی حاجت نہیں ہے، جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں فری کا امپلیمنٹ. اب استاد نوٹ کر رہا ہو کہ بچے نے بات سے کہاں صحیح نہیں کی، کہاں مسئلہ غلط بتایا، کہاں وہ اٹک گیا، کہاں اس کے اشارے غلط تھے، کہاں وہ ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے. 50 چیزیں نوٹ کر کے استاد بتا دے کہ بیٹا اگلے ہفتے یہ ساری چیزوں کو نوٹ کر کے آنا، ان چیزوں کا احتیاط کرنا. اب وہ اگلے ہفتے جب آئے گا تو وہ یہی ان چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے بات کرے گا. تو یہ فری کے اندر ایک بغیر پیسوں کے اندر ہمارے طلباء کے اندر ایک اچھی فوج تیار ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں جو باتیں سنی ہیں یا جن لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے کرم سے معاف فرمائے. انشاءاللہ اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے. ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہاں پر کھانے کا انتظام ہے. کھانے کے بعد آپ احباب کو اجازت ہے، آپ اپنے کاموں میں جا سکتے ہیں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں. یا اگر آپ میں سے بہت سارے احباب چاہتے تھے کہ بازار میں جائیں، ہم نے ان کو روکا تھا تو ان سے بھی معذرت ہے، اب جا سکتے ہیں. بھلے آپ شام تک خریداری کریں، پرچیزنگ کریں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، جو بھی آپ کی روٹین ہو اس کے مطابق کام کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کے لیے میں کسی بزرگ شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں. کھڑے ہو جائے، صلاۃ سلام پڑھیں گے. مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام شمع بزم. اچھا تو آپ کریں اذان کے بعد.